اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکرہ پاک ہوا جو شہیدان احد میں ناظرین معمر ترین صحابی تھے، اور اب ہم جا رہے ہیں اس بارگاہ میں جس بارگاہ کو دنیا حضرت عبداللہ بن عمر حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ ناظرین یہ وہ پاک ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہ بلند مقام عطا کیا کہ آپ کو بھی اصحاب بدر میں چنا گیا، یعنی آپ کے سینے مبارک پہ بھی اصحاب بدر کا وہ جو تمغہ ہے ناظرین وہ سجا ہوا تھا، اور آپ شہیدان احد کے عظیم مرتبے پر فائز ہوئے، اور والد ہیں آپ ناظرین اس ہستی کے۔ اب دیکھیں کیسی کمال بات ہے، میں جو تذکرہ کرنے جا رہا ہوں ناظرین اس کو ذرا توجہ سے سنیے گا کہ آپ اس ہستی کے والد ہیں جن کو طویل عمری کی دعا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود دی تھی، اور جن کے مقام و مرتبے کو 1932 میں، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں کر رہا ناظرین، میں پچھلی سینچری کی پچھلی صدی کی بات کر رہا ہوں کہ 1932 میں بادشاہ شاہ فیصل کے دور میں دجلہ کے کنارے سے قبر کی منتقلی کے موقع پر پوری دنیا نے دیکھا تھا ناظرین، یعنی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے صاحبزادے تھے ناظرین، پوری دنیا نے دیکھا کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام و مرتبے کا ناظرین عالم دیکھیے کہ جیسے اللہ تعالیٰ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سب کچھ ہی آشکار کر رہا ہو اور آپ بھی سب کچھ پہلے ہی دیکھ رہے ہوں کہ ہونے والا کیا ہے، یعنی جب سب کچھ آشکار ہو چکا تو اللہ کے دین پر مر مٹنے والے، سب کچھ قربان کرنے والے اور اس کی تیاری کرنے والے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام کی کیا شان ہے کہ میدان جہاد میں اترنے، شہادت کا جام پینے اور خلد میں جانے سے پہلے ایسے تیار ہوتے ہیں کہ غزوہ احد سے ایک رات پہلے رات میں اپنے فرزند حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر یہ فرماتے ہیں کہ اے میرے پیارے بیٹے، کل صبح جنگ احد میں سب سے پہلے میں ہی شہادت سے سرفراز ہوں گا، اور بیٹا سن لو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تم سے زیادہ میرا کوئی پیارا نہیں، لہذا تم میرا قرض ادا کر دینا۔ ذرا ناظرین مقام اور مرتبہ دیکھیے، کہا ہے کہ شہادت کا جام پینے جا رہے ہیں لیکن فکر ہے اس حق کی جو ادا کرنا ہے، اور فرماتے ہیں کہ اپنی بہنوں کے ساتھ سلوک ایسا کرنا یہ میری آخری وصیت ہے کہ بہترین سلوک کرنا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ واقعی صبح کو میدان جنگ میں سب سے پہلے میرے والد عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے۔ ناظرین کرام، جن کو مقام و مرتبہ وہ حاصل ہوا ہو کہ شہادت کے بعد جس میں اتھا پر فرشتے ان پر یعنی اپنے پروں سے سایہ کیے ہوئے ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جن کے جگر گوشے حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا ہو کہ سن میں تجھے بتاؤں کہ جس کسی سے اللہ نے کلام کیا، پردے کے پیچھے سے کلام کیا، لیکن تیرے باپ سے آمنے سامنے بات چیت کی، فرمایا مجھ سے مانگ، جو مانگے گا میں دوں گا۔ اب اللہ سے انہوں نے کیا مانگا اور کیا دیا، آئیے ناظرین وہیں سے بات کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ وہی شخصیات موجود ہیں۔ مفتی صاحب، پہلے سب سے پہلے جو بنیادی تعارف ہے آپ کا خاندانی پس منظر اور بنیادی تعارف ذرا بیان کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو جلیل القدر صحابہ کا آپ نے ذکر کیا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی خوش آئین اور بہترین بات ہے کہ اتنے عظیم صحابہ کرام کی سیرت سے ہماری عوام آشنا ہو رہی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام بن ثعلبہ الانصاری الخزرجی السلمی رضی اللہ تعالی عنہ، جو شخصیت جن پر ہم گفتگو کر رہے ہیں، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا تعلق بھی قبیلہ خزرج سے ہے، اور قبیلہ خزرج کی شاخ تھی بنو سلمہ، تو اس اعتبار سے آپ کو سلمی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیعت عقبہ ثانیہ جسے عقبہ کبیر کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اسلام قبول کیا، اور بدری ہونے کا شرف بھی حاصل کیا اور شہید احد ہونے کا شرف بھی حاصل کیا۔ اور آپ نے جس روایت کی طرف اشارہ کیا کہ ایک رات پہلے آپ نے اپنی شہادت کی خبر دی، اور آپ کے بیٹے نے اس بات کی تصدیق کی کہ جب ہم نے دیکھا تو احد میں سب سے پہلے آپ ہی کو شہید کیا گیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جب شہادت ہوتی ہے تو زخم لگتے ہیں، جسم کٹتا ہے، درد ہونا چاہیے۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ سے کسی نے پوچھا کہ جب کوئی بندہ شہید ہوتا ہے تو اسے تو درد ہونا چاہیے، اسے دفن کر دیا جاتا ہے، پھر اسے مردہ بھی نہیں کہا جاتا اور اسے تکلیف بھی نہیں ہوتی، وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی نے واقعہ حضرت یوسف کو ذکر کیا کہ جب ان کو عورتوں نے دیکھا تو انگلیاں کٹ گئیں، انہیں پتہ نہ چلا۔ تو جب عاشق سرکار کے نام پر جان قربان کرتا ہے تو وہ سرکار کے دیدار کی تاثیر اور لذت اتنی محسوس کر رہا ہوتا ہے کہ جسم کٹ جاتا ہے، پتہ نہیں چلتا۔ آپ کا تعلق بھی جو لفظ آپ نے ذکر کیا تھا بڑا خوبصورت تھا کہ جذبہ فدائیت، تو وہ جذبہ فدائیت ابتدائے اسلام سے آپ میں موجود تھا۔ میں ایک مکالمہ ذکر کرنا چاہوں گا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی اختیار کی تو بیعت عقبہ ثانیہ
ثانیہ میں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے قبیلہ خزرج کے لوگوں سے ایک مکالمہ فرمایا. آپ نے کہا تم دعوت تو دے رہے ہو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کو مدینہ المنورہ جانے کی, تمہیں پتہ ہے ہم ان سے کتنا پیار کرتے ہیں, اور تمہیں پتہ ہے کہ جب تم انہیں یہاں سے لے کر جاؤ گے تو پورا عرب تمہارے خلاف ہو جائے گا, ہو سکتا ہے جمع ہو کر پورا عرب تم پر حملہ کرے, تو اس وقت کہیں تم ان کا ساتھ تو نہیں چھوڑ دو گے. اب وہاں پر مختلف جو صحابہ انصار تھے انہوں نے اپنے اپنے جذبات کا اظہار کیا. میں حضرت عبداللہ کے الفاظ ذکر کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے کیا کہا. ان کے جو جذبہ فدائیت کے الفاظ تھے وہ یہ تھے کہ یا عباس رضی اللہ تعالی عنہ, آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ واللہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے دفاع میں سب سے پہلے ہم تیروں سے لڑیں گے, اور جب تیروں سے لڑتے لڑتے ہمارے تیر ختم ہو جائیں گے تو ہم نیزوں سے لڑیں گے, اور نیزوں سے لڑتے لڑتے جب ہمارے نیزے ٹوٹ جائیں گے تو ہم تلواروں سے لڑیں گے, اور خون کے آخری قطرے تک اور اپنی آخری سانس تک ہم نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا دفاع کرتے رہیں گے. یہ وہ جذبات تھے جن کا اظہار انہوں نے کیا, اور اس کی تفسیر عملی میدان احد میں کر کے دکھائی کہ میں اپنا خون سرکار کے قدموں پر قربان کر رہا ہوں. جیسا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ, اب دیکھیں کتنی عظیم شان ہے کہ والد ہیں حضرت دعائے رسول حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کی شان یہ ہے کہ جب آپ نے جام شہادت نوش کیا تو 6 ماہ بعد جب قبر کشائی ہوئی تو جسم مبارک سالم تھا. اور حضرت جابر خود اس بات کو بیان کرتے ہیں, انہی نے قبر کشائی کی کہ جب میں نے اپنے والد محترم کو دیکھا تو جہاں پر چہرے پر زخم تھا وہیں پر ہاتھ رکھا تھا, اور جب میں نے اس ہاتھ کو ہٹایا تو وہاں سے خون رواں ہو گیا, میں نے پھر ہاتھ وہاں پہ رکھ دیا. وہ 2 صحابی ایک ہی قبر میں تھے, اسی لیے قبر کشائی کی تھی. ایک موقع یہ ہوا. پھر حضرت امیر المؤمنین حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے ہی سے دوسرا واقعہ ہوا. امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پھر قبر کشائی ہوئی اور جس میں مبارک سالم تھا. اور پھر جس واقعے کی طرف 41 برس کے بعد کم و بیش, اور جس واقعے کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ جو برزخ کا شرف اللہ نے باپ کو عطا کیا تھا وہی شرف بیٹے کو عطا کیا, کہ بعض اوقات برزخ کے معاملات کو اللہ تعالی ظاہر فرما دیتا ہے کہ ہمارا ایمان اور مضبوط ہو, کہ جو اللہ کے نام پر جان دیتے ہیں, دین کی خدمت کرتے ہیں, مرنے کے بعد زمین میلی نہیں ہوتی, زمن میلا نہیں ہوتا, محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا. اس کی مثال حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی سیرت میں بھی نظر آئی کہ صدیاں بیتنے کے بعد, یہ تو آپ نے پچھلی صدی کی بات کی 1932, اور میں کمال آپ کو بات بتاؤں, یہ تو آن دی ریکارڈ ہے نا, مطلب اس کو تو کوئی جھٹلا سکتا ہی نہیں بھائی. بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو لوگ کہتے ہیں ما فوق العقل کرتے ہیں صاحب آپ لوگ, یہ تو 1400 برس پہلے کی بات ہے. چلے جی آج کی بات کر لیتے ہیں. یہ تو ایکسٹینشن اپنے والد کی ہے نا, حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہ یعنی آنکھیں آپ کی جو ہیں وہ چشمان مبارک آپ کی کھلی ہوئی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ ایسا تھا کہ جیسے نور نکل رہا تھا جس کو دیکھ کے آنکھیں خیرہ ہو جاتی تھی. اور ایک بہت بڑے مجمع نے اس کا دیدار کیا اور اس کے ایویڈنس بھی موجود ہے. بالکل اس بات کی دلیل ہے کہ جو سرکار کے نام پر جان قربان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں حیات جاودانی عطا کرتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا جی مفتی صاحب, ذرا آپ کی شہادت اور اللہ کی طرف سے جو آپ کو انعام عطا ہوئے اس میں ذرا کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے میں ایک بات یہ بھی اس میں اضافہ کرتا چلوں کہ جب آپ نے عقبہ کے مقام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک پر بیعت کی ہے تو خزرج کے جو لوگ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے ان میں سے 12 افراد کو حضور علیہ السلام نے خصوصی طور پر منتخب فرمایا اور اسی لیے انہیں نقیب کہا جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ دراصل حضرت موسیٰ اور حضرت سیدنا مسیح علیہ السلام کی سنت بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے بھی 12 نقیب بنائے تھے. حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے بھی 12 نقیب مقرر فرمائے جو آپ کے 12 حواری کہلاتے ہیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فَأَخْرِجُوا مِنْهُمْ 12 نقیبا, فرمایا کہ ان میں سے 12 لوگوں کو نقیب بنایا جائے, میرا ان کو نائب بنا دیا جائے کہ جو اپنی قوم میں میری طرف سے جا کر باقاعدہ گفتگو کیا کریں گے. یعنی 12 ساتھی سرکار کے 12 ساتھی. فرمایا کہ 9 من الخزرج, ان میں سے 9 وہ ہیں جو خزرج کے ہوں گے, اور خود حضور علیہ السلام نے نام لیا ہے. ان میں سے ایک نام لیا ہے وہ عبداللہ ابن عمر ابن حرام, اور پھر ارشاد فرمایا ہے کہ اے میرے نقبا, حضور نے ان کو اپنا نقبہ فرمایا, فرمایا کہ انتم علی قومکم بما فیہم کفلا, فرمایا کہ تم اپنی قوم کی طرف سے کفیل بنا دیے گئے ہو, اور وانا کفیل علی قومی, اور قیامت کے دن اور دنیا میں بھی میں اپنی قوم کا کفیل ہوں. اور تمہارے لیے میری مثال ایسی ہی ہے کہ جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 12 حواری ہوا کرتے تھے. تو گویا کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ان 12 صحابہ میں سے ہیں کہ جن کو خصوصی طور پر 9 افراد کو خزرج میں سے اپنی قوم کی کفالت کے لیے حضور کی خلافت میں قبول کیا گیا. پھر آپ دیکھیے کہ جب آپ کی شہادت ہوئی ہے تو آپ کی شہادت کا جو خاص واقعہ ہے غزوہ احد کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کو خود روایت فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد کو
احد کے دن جب شہید کیا گیا ہے فجیت الیہ وقد مثل بہ، میں جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ کا مصلح کیا جا چکا تھا. تو آپ فرماتے ہیں کہ آپ کے چہرے مبارک پر چادر ڈھانکی ہوئی تھی. فجعلت ابکی، اور میں وہاں پر کھڑے ہو کر رونے لگا. میری قوم نے مجھے منع کیا لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان کو یہاں رونے سے منع نہ کرو. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب آپ زار و قطار رونے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کے الفاظ ہیں کہ ما زالت الملائکۃ تظلہ باجنحتها حتی رفعتموہ، فرمایا کہ ان کے جنازے کو تم نے ابھی اٹھایا نہیں ہے کہ تمام تر فرشتوں نے ان کے جسد مبارک کو اپنے پروں سے ڈھانپ لیا. اچھا، ان کی پھوپھی وہاں پہ مطلب جو ہے جی وہ گریہ زاری فرما رہی تھیں. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ان کو اس وقت دیکھا اور فرمایا کہ مالی اراک منکسرا، اے جابر کیا ہوا کہ میں تمہیں ٹوٹا ہوا شکستہ دیکھتا ہوں. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ میرے والد کا انتقال ہو گیا. آپ نے پیچھے اپنے اہل و عیال کو چھوڑا ہے، آپ کے اوپر قرض ہے. اور یاد رکھیے وہ جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی کہ آپ نے شہادت سے قبل ایک رات قبل اپنے بیٹے کو بتایا کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرا قرض ادا کر دینا. سبب کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید کو جنت میں جانے سے صرف ایک بات روک لیتی ہے اور وہ قرض ہے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ صحابی رسول ہیں لیکن عمل حضور علیہ السلام کے فرمان پر ایسا ہو رہا ہے کہ احد میں شہید ہونے سے قبل اپنے بیٹے کو قرض ادا کرنے کی وصیت فرما رہے ہیں. تو حدیث میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اپنے والد کے لیے پریشان ہوتے ہو، کیا میں تمہیں اس بات کی خبر نہ دوں کہ ما کلم اللہ احدا قط الا من وراء الحجاب، اللہ نے جس کسی سے کلام کیا ہے اب ایک پردے اور حجاب کے پیچھے سے کلام فرمایا. فرمایا کہ لیکن جب تمہارے والد سے اللہ نے کلام فرمایا تو بلا حجاب کلام فرمایا اور فرمایا کہ یا عبدی سلنی اعطک، مجھ سے سوال کرو میں تمہیں عطا کروں گا. تو انہوں نے کیا سوال کیا؟ فرمایا کہ اے رب کریم مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹا دے فاقتل فیک ثانیہ، میں تیرے راستے میں دوبارہ شہید کر دیا جاؤں. یہ حضور کی سنت کو آپ نے زندہ کیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل. فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اللہ کے راستے میں شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے پھر شہید کیا جائے، مجھے پھر زندہ کیا جائے، مجھے اللہ کے راستے میں پھر شہید کیا جائے. یہ وہ سنت ہے جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ ادا کر رہے ہیں. اور پھر اللہ رب کریم نے فرمایا کہ میں یہ فیصلہ کر چکا ہوں کہ جو دنیا سے ایک مرتبہ میری بارگاہ میں آ جائے وہ واپس نہیں لوٹتا. تو پروردگار عالم نے آیت نازل فرما دی وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا. اور ان کے جو داماد ہیں حضرت عبداللہ، جو حضرت عمر بن جموح ہیں، جو حضرت عبداللہ کی بہن کے جو شوہر تھے، ان کو اور ان کو احد کے مقام پر ایک ہی قبر کے اندر ایک ساتھ دفن کیا گیا. اور یہ جو آیت نازل ہوئی یہ بھی آپ ہی کی ڈیمانڈ تھی اللہ سے نا کہ اللہ پھر ایسا تو کر دے کہ ان تک میرے رفقا تک اور دیگر میرے رفقا تک خبر پہنچ جائے. تو پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ آیت مبارکہ نازل بالکل ٹھیک. آخر میں حضرت عبداللہ بن عمر بن حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قرض کا معاملہ تھا، دیکھیے کیسی بات ہو رہی ہے، ہمیں سمجھنی چاہیے. میرا خیال ہے دنیا کو یہ پیغام بڑا پراپر جانا چاہیے کہ شہادت پہلے تو یہ کہ اصحاب بدر میں شامل، یعنی اس کے بعد تو کچھ سپرلیٹو ڈگری تو ویسے مل چکی، پھر شہادت ملی احد کے مقام پہ، لیکن اس کے باوجود جو قرض ہے اس کو ادا کرنے کے حوالے سے جو آپ نے تلقین فرمائی اپنے صاحبزادے کو، اور اسی میں سرکار علیہ السلام کا ایک معجزہ جو ہے اس کا بھی ظہور ہوتا ہے، ذرا اس پہ کلام فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم، کہ اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. سبحان اللہ. اور انسان کی ایک لمٹ ہے، وہ بیمار بھی ہوتا ہے، وہ تھکتا بھی ہے، وہ اپنی لمٹ میں رہ کر جو اللہ کے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ کام کرے گا اور دین کی مدد کرے گا تو پھر اللہ اس کی مدد کرے گا. اس کی لمٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تائید غیبی جس کے پس پشت ہو تو وہ ہر مقام پر سرخرو ہوگا. اب جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عامر بن حرام نے اپنے بیٹے کو بلا کر یہ فرمایا کہ مجھ پر قرض ہے اور وہ تم ادا کر دینا، تو اب واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ جو مال آپ نے چھوڑا ہے وہ بڑی منیمم کوانٹٹی میں کچھ کھجوریں ہیں اور قرض بہت زیادہ ہے. تو اب حضرت جابر پریشان ہوئے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض گزار ہوئے کہ حضور اس طرح کا معاملہ ہے کہ والد صاحب احد میں شہید ہوئے ہیں اور قرض ہے ان پر اور مال بہت تھوڑا چھوڑا ہے اور لوگ مطالبہ کر رہے ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. تو جب صحابہ نے ان کی امید یہ تھی کہ حضور آئیں گے تو صحابہ ان کو دیکھ کر اپنے مطالبے کو ذرا نرم کر دیں گے، ہلکا کر دیں گے، لیکن اس کے برعکس ہوا کہ صحابہ نے جب حضور کو دیکھا تو اور شدت سے مطالبہ کرنے لگے کہ اب حضور ہمیں ہمارا حق دلوا دیں گے. ٹھیک ہے. تو حضور نے جب یہ معاملہ ملاحظہ فرمایا تو آپ کے صاحبزادے سے فرمایا کہ تم ان کھجوروں میں جو
ڈھیر ہیں وہ الگ الگ طرح کی کھجوریں تھیں، ان کے ڈھیر لگا دو، اور سب سے بڑے ڈھیر کے گرد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چکر لگائے، اللہ اپنی برکات اس ڈھیر میں منتقل فرمائے، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام ثم جلس علیہا، اس بڑے ڈھیر پر آپ تشریف فرما ہوئے، اور پھر قرض خواہوں کو بلاتے رہے اور ایک طرف سے ہاتھ ڈال ڈال کر انہیں کھجوریں عطا فرماتے اللہ رہے، اکبر۔ حتیٰ کہ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ تمام میرے والد کا قرض بھی اتر گیا اور جو مال موجود تھا اس میں سے ایک کھجور بھی کم نہیں، اللہ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایک نصرت اور ایک تائید غیبی کی شکل میں آپ کو یہ انعام حاصل ہوا کہ جیسا کہ بیان کیا گیا کہ قرض ایک ایسی شے ہے کہ جس کی وجہ سے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ بھی نہیں پڑھاتے تھے، اور اسی طرح سے قرض جو ہے وہ جنت میں جانے سے رکاوٹ شہید کے لیے بھی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کرم فرمایا کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ بھی ایک آپ کے اس قرض کی ادائیگی کے سلسلے میں ظاہر ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے بحسن و خوبی آپ کو سرخرو فرمایا۔ سر میں تو اس میں ایک اور پہلو دیکھ رہا ہوں، میں تو یہ پہلو دیکھ رہا ہوں کہ میرے سرکار ہیں، بس میرے سرکار ہیں، جو اپنے غلاموں کو کسی حال میں جو ہے وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ یعنی آپ سوچئے کہ شہادت مل چکی، سب کچھ مل چکا، مقام اور مرتبہ بتا دیا، اللہ نے بے پردہ ہو کے گفتگو کر لی، کلام ہو گیا، ان کی وجہ سے آیات نہ، اس کے باوجود نہیں چھوڑا آخر تک جو ہے، جب تک کہ غلام کا سارا قرض نہ اتروا دیا۔ اسے کہتے ہیں رحمت للعالمین۔ جب انہوں نے وفاداری کا ثبوت دیا تو اس طرف سے رحمت للعالمین نے اپنی رحمت للعالمین کا ثبوت دیا۔ سبحان اللہ جی، سبحان اللہ۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، شہیدان احد کا تذکرہ پاک ہے، اور ظاہر ہے انشاءاللہ ان کی بارگاہ میں منقبت کا نذرانہ بھی پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ ملک کے ممتاز شناخت جناب شفیق احمد صاحب موجود ہوں گے، تو جاتے ہیں اور لوٹ کے واپس آتے ہیں۔